بچہ تیری نسل چوٹ پر کہنے لگا اور ہم ٹوٹ کر کہنے لگا سچ وہ سچ کر بولے اور جھوٹ بولو ایک دن بھی نہ چلے. اور حسین کا تو بڑا مقام ہے. حسین کا وہ نام ممتاز حسین بھی آج زندہ ہے. خاتم النبی بھی آج زندہ ہے. ایسے تو روایات میں آتا ہے کہ جدیدیوں کی تعداد 22,000 ٹھیک ہے 22,000 خطیب بے بدل علامہ شفیع قاری رحمہ اللہ جنہوں نے سب سے پہلے واقعہ کربلا بیان فرمایا اپنے انداز میں اور انہوں نے کتاب بھی لکھی. انہوں نے 22,000 کی کتاب لکھی ہے. لیکن ایک روایت ہے جو حدیث کی کتب میں آتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ نبی علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کو ظلماً قتل کیا گیا تھا. رب نے بدلے میں جب تک 70,000 کافر نہیں مروائے اس وقت تک رب کی غیرت اور رب کی حیا اس وقت تک رب العالمین کی غیرت اور حیا کو جلا رہا جب تک 70,000 بدلے میں کافر کے ساتھ سے یحییٰ میں نہ مارے گئے. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا بیٹا حسین بھی شہید کیا جائے گا. جب تک 70,000 یزیدی نہیں مارے جائیں گے رب کی غیرت اور رب کی حیا کے جلال کو غلبہ رہے گا. تو آپ جانتے ہیں کہ مختار سخوی نے چن چن کے مارے تھے. کسی کو چھوڑا نہیں تھا. اگر ساری داستان سننا ہوگا نا میرے کو ٹائم نہیں. شبیر شاہ اور کی کیسٹ چاہیے یوٹیوب پہ سن لینا. شبیر شاہ صاحب نے پورا واقعہ کربلا بیان کیا اپنے انداز میں. وہ کہ اس طرح بیان کرتے نکا ٹھا بڑے چھیا بڑا ٹھا ٹھیک ہے. ایک شاہ صاحب کہنے لگے شاہ جی اس طرح نہ بیان کرے کرو. ایسا لگتا ہے کہ تو سب نال ہو کے سارا کام کرتا ہے. ایسا رنگ جناب شبیر شاہ صاحب نانا کرتے ہیں. اب ہمارے پاس ٹائم تو نہیں ہے لیکن میں آپ سے ایک کنکلوژن کر کے بات جو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ان دوستوں کے لیے ہے جنہوں نے اس محنت اور کاوش کے ساتھ اس محفل کو سجایا اور فکر حسین بیان کرنا چاہتے ہیں پیغام حسین کو جانا چاہتے ہیں. گھبرایا نہ کریں. میں آپ سے عرض کروں کہ 22,000 تعداد کو تو میں لکھی گئی ہے اگر مارے گئے 70,000 کیونکہ 70,000 پر میرا ایمان اس لیے کہ سرکار کی حدیث ہے. کچھ باتیں یوں ہی مشہور ہو جاتی ہیں. ایک شیخ الاسلام نے کہا میں نہیں مانتا. تقریر سن لیں. انہوں نے کہا جناب حسین جب علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے آئے تو علی اکبر کا لاشا اٹھانے سے پہلے سارے داڑھی کے بال کالے تھے اور جب علی اکبر کے جسد کو اٹھایا تو سارے سفید ہو گئے. میں نے کہا میں نہیں مانتا. میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے جی مولانا؟ میں نے کہا میں بخاری کو مانتا. میں کس کو مانتا ہوں؟ بولو کس کو مانتا ہوں؟ آپ نے تو کہاں سے اٹھا کر بتا دی جناب لوگوں کو رلانے کے لیے کہ علی اکبر کا لاشا اٹھا کر حسین کے سارے بال سفید ہو گئے. تو آپ کہیں گی مولانا آپ ہمارے سامنے جمعہ پڑھاتے رہے ہیں. آپ کے سامنے کون سی بخاری کی روایت ہے جو اتنے بڑے شیخ الاسلام کی اس روایت کو نہیں مانتے, اتنے بڑے بندے کی بات کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا بخاری کی یہ روایت ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ابن سیاد کے دربار میں جب
बुखारी की रिवायत है। सुभान अल्लाह, और लोगों को रुलाने के लिए झूठी रिवायत क्यों बयान करें? हमारे पास सच्ची रिवायात है। सुभान अल्लाह, हमारे पास ये रिवायत मौजूद है कि जहाज इब्न अरकम ने ये कहा, ओ मलून ना मार छड़ी है वो लबें जी लबों पर रसूलुल्लाह अपने लब रखा करता। कहने लगा तू बूढ़ा सियाबी ना होता तो मैं तुझे तुर्रे मारता। फरमाया मेरे बूढ़े होने का तुझे लिहाज आ रहा है, नबी के नासे का लिहाज नहीं आया। सुभान अल्लाह, इन बातों को मैं नहीं मानता ये जो झूठी है। अब फिर एक और बात में ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के दौर के अंदर इस किताब में मैंने लिखा है, आजकल जनाब दो चार तकरीरें करके फिर जनाब इतराज़ात, एक बंदे ने सैयदी आला हज़रत का कलाम इतना ज्यादा पढ़ा व्यास कादरी ने और उस पर चढ़ाई कर दी, उस पर चढ़ाई कर दी सिर्फ इस वजह से कि किताब क्यों कर रही है मुहर्रम में। तो अब मैं ये कहता हूँ शाह अजीज मुहद्दिस देलवी ने फतवा अज़ीज़ी में लिखा है, वो जो शाह अजीज के नाम से वाक़िफ़ है हाथ खड़ा करें। सुनियो, जो शाह अजीज के नाम से वाक़िफ़ है माशाअल्लाह आज लीजिए करा। अब शाह साहब ने जो फतवा लिखा है फतवा अज़ीज़ी, उसमें ये फरमाते हैं कि निकाह कासिम और सकीना रवायत रवाफदस आ जाए शादी नबूद। फरमाते हैं कि जो सैयदा सकीना और कासिम के करबला में निकाह की रवायत है, ये राफिदियों की मन गलत रवायत है। जब सुबह शहादत हो रही हो तो रात को कोई शादी नहीं किया करता। बड़ा तो सच आया ना कि शाह अजीज इतनी बड़ी हस्ती शाह वलीउल्लाह के बेटे किताबें लिखने के जुर्म में अंग्रेजों ने इनके हाथ ही कटवा दिए थे। शाह अजीज माते से देवी शीशा पिलाकर आंखों में डाल दिया गया, जिनके लिए इन लोगों ने काम किया। शीशा पिलाकर आंखों में डाल दिया अंग्रेजों ने कि ये बंदा किताबें ना लिखे, हदीस ना लिख सके, हदीस ना देख सके। ये शाह साहब फरमाते हैं। अब जरा मैं जरा इन बंदों से कहता हूँ जो ये कहते हैं मुहर्रम में शादी बिल्कुल ही हराम है। मैंने कहा कोई कुरान की आयत नहीं, हदीस है, कोई फिक्र की रिवायत नहीं जी। तो फिर आप सख्ती क्यों कर रहे हैं? मोहब्बत को जरा तराजू में रखें। यही तो बात है कि मोहब्बत को इतदाल में रखा जाएगा। सरकार ने फरमाया मेरी अली तेरी वजह से दो करोड़ लाख होंगे। अली एक तुझसे नफरत में हद तक निकल जाएंगे, एक तुझसे मोहब्बत में हद से बढ़ जाएंगे। सुन्नी तेरा तेरा पार है, तेरे दिल में अली की मोहब्बत है या अली की मोहब्बत है। ठीक है, ये रवायत रवाफद है। अब हम उनसे पूछते हैं कि तुम मुहर्रम में शादी को हराम कहते हो, लेकिन उधर मेहंदी भी निकालते हो हज़रत कासिम की। कोई नहीं समझ आई? ठीक है, तो निकालते हैं कि नहीं निकालते? मेहंदी का जुलूस निकलता है, 8 मुहर्रम को निकलता है। इधर अगर कोई सुन्नी कहे कि जनाब शादी तो पूरे साल में किसी दिन भी हो सकती है, और मैं ये गल कर लगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मोर के साथ फतवा लगा कर देता हूँ, लेकिन ये फतवा नहीं है, ये मोहब्बत में डूबी बात मैं कर लगा हूँ। फतवा आप मांगेंगे तो मैं फतवा यही लेके दूंगा कि शादी हर साल के हर दिन में जायज है, कभी ना जायज नहीं है। लेकिन ये मेरी मोहब्बत की बात है कि जब आपके बाप का जनाजा पड़ा हुआ हो या माँ का जनाजा पड़ा हुआ हो तो आप उस दिन शादी करना दोबारा नहीं करेंगे, तो जब नबी की आल को दबा दिया गया हो। ये है मोहब्बत। फतवा इस पर फतवा इस पर क्योंकि ये मैंने अपनी मोहब्बत की बात की है, लेकिन इस पर ना मुझे कुरान की कोई दलील है, ना कोई हदीस की दलील है, ना फिक्र की दलील है। इसलिए फतवा वो होगा जो नबी के फरमान के कोई ना वो गालियां निकाल तेरी बेटी भाग रही थी उस बात करने वाली, तो मिंबर का तकद्दुस भी रखें। और ये हमारा माशरे का आलमी है नशबंदी साहब, हमने शादियों को बिगाड़ा हुआ है। जब शादियों पे सारी रसूमात हिंदू की देखकर औरतें अमल करेंगी, जब ढोल बाजा होगा, घर में जिस नौजवान लड़की की हालत ये होती है कि सर पर दुपट्टा होता है, और जब मायूं के अंदर सहेलियों के साथ होती है तो उसका दुपट्टा सर से उतर जाता है। मैं माशरे की हकीकत की बात कर रहा हूँ, क्या ऐसे है कि नहीं है? तो फिर शादियों का नाम हमने बिगाड़ा हुआ है। जब शादियां इस तरह की होंगी तो फिर मुहर्रम में क्या किसी और दिन में की जाए तो फिर भी क्वेश्चन मार्क होगा, वरना आप
آپ شادی کی بات کریں کہ شادی دور رسالت میں ہوتی کیسے تھی؟ آج صحابی کا نکاح جب میرے آقا پڑھاتے تھے تو مسجد نبی میں پڑھاتے تھے. میں روحانی آیا حقیقت کی گل کرنے میں بولو سبحان اللہ. پچھلے بندے بھی دو سے کہہ دو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک نوجوانوں غور سے سنو. آپ کہتے ہیں سعد رضوی صاحب ابھی تک جیل کے اندر کیوں ہیں؟ اور نوجوان کہتے ہیں ہمیں قصور نہیں نظر آ رہا اس 25 سالہ نوجوان کا. یہاں تو زنا کے جناب والا مقدمات میں لوگ چھوڑ جاتے ہیں، کئی قتل کر کے پھر بھی دندناتے پھرتے ہیں، ڈاکے کر کے پھر بھی دندناتے پھرتے ہیں. یہ نوجوان جو رسول اللہ کا دین پڑھنے والا ہے، جس کا والد بھی شیخ حدیث ہے اور جس کے والد نے سارے زندگی بیٹھ کر کالا رسول اللہ پڑھایا، پھر بھی جیل کے اندر کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں جناب ان کے مقام اور منصب کو یہ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. تو بڑے معذرت کے ساتھ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، وہ سعد رضوی تو حسین کے غلاموں کا غلام ہے. حسین لجپال کے مقام کو دیکھ کر بھی جنہوں نے تیر چلائے، جنہوں نے تلواریں چلائیں، جنہوں نے نیزے چلائے، شہزادہ علی اکبر کو جب گھیرا گیا، طارق بن شیس آگے بڑھا، عمر بن سعد کہنے لگا ظالموں تیر مارو. لوگوں نے کہا تیر کس پہ مارے؟ ہمیں تصویر مصطفیٰ نظر آ رہی ہے، سر سے پاؤں تک رسول اللہ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، وجود مصطفیٰ نظر آ رہا ہے. طارق بن شیس کہنے لگا تم پیچھے ہٹو، پہلا تیر میں چلاؤں گا. پہلا تیر جب اس نے مارا تو تیروں کی بارش ہو گئی. اور سنی مسلمانوں تحریک لبیک کے نوجوانوں غم نہ کرو، اگر حسین لجپال کو دور تابعین کے اندر کلمہ پڑھنے والوں نے نہ بچانا، علی اکبر کو نہ بچانا، تو سعد رضوی کے معاملے میں پریشان نہ ہو. صدیاں گزر گئی، حسین کا نام زندہ ہے، قیامت تک خادم رضوی کا نام بھی زندہ رہے گا. مٹ گئے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، ارے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. جن کو آتے میرے ساتھ بڑے لطف آ جائے گا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. خادم حسین رضوی کا جنازہ بھی لوگوں نے پڑھا ہے، وہ بھی بتا رہے ہیں. جنہوں نے ممتاز قادری کا جنازہ پڑھا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں نہ مٹا ہے نہ مٹے گا تیرا. عجل ہوتی تو ان کا جبران سارے سے نہیں ہے، طریق لبیک سے نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں سدیدہ دور ہے، عدل سے تائید چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، واہ میرے اقبال کو نے فیصلہ کر دیا. اقبال کہتے ہیں عدل سے جگڑا ہے، ایک جانب فرعون ہوگا، دوسری جانب موسیٰ ہوگا، ادھر نمرود ہوگا، ادھر خلیل اللہ ہوگا، ادھر یزید ہوگا، ادھر حسین ہوگا، ادھر یزیدی ہوں گے، ادھر حسینی ہوں گے، ادھر باغی ہوں گے، ادھر خادم حسین کھڑا نظر آئے گا. جب تک سورج چاند رہے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یا رسول اللہ
امام مالک نے کہا تھا بیننا و بینکم الجنائز، امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا بیننا و بینکم الجنائز۔ جی شور لوگوں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، میرے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو مجھ سے پڑھتے تھے اب پڑھا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ میں پڑھے لکھے دوستوں سے مخاطب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت پکڑو، عبرت پکڑو۔ عام منوانے نہیں آئے ہیں، صرف بتانے آئے ہیں۔ یہ کام ہی نہیں ہے کہ ہم منوائیں، نہ ہمارا منصب ہے، قوت نافذہ ہی نہیں ہے، فورس کسی کو کر نہیں سکتے، لیکن ہیں دستک دے کے جا رہے ہیں، دستک۔ کیونکہ آج کل تو لوگ یوٹیوب کو مانتے ہیں، سوشل میڈیا کو مانتے ہیں۔ مولوی صاحب آپ کی تحقیق ہے کہ رحیم بخاری بھی پیش کرتی قرآن کی آیت بھی، لیکن بعد وہ بتائیں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہیں ہاں یہ گال ذرا چنگی ہے۔ تو دیکھو ایک امیر المجاہدین مولانا خادم حسین ندوی کا جنازہ ہے، بندہ ٹانگوں سے معذور ہے، سلام اس پر کہ جس نے ٹانگے نہ ہوتے ہوئے بھی نبی کے دین کو پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ میں بہت بڑی بات اس جملے میں کر گیا۔ اس طرح بوڑھا جا رہا تھا، اس طرح کر کے بوڑھا جا رہا سی، اس طرح کر کے جناب کبڑا ہو کے اس طرح جا رہا تھا، زبدۃ الاسرار کے اندر، باجۃ الاسرار کے اندر ہے، اس طرح سے جا رہا تھا۔ مولانا عباس صاحب پیچھے ہیں، آپ تشریف فرما، لیکن جو اس لیے میں نے نہیں بلایا علماء اور جو بلا رہے ہیں تو سلام ہے آپ پر، ماشاءاللہ ہمارے دوست ہیں۔ سید شاہ حضرات اس طرح کر کے جا رہے ہیں، اس طرح کر کے حضور غوث عالم آئے، غور سے بولو حضور غوث عالم آئے۔ سیدنا غوث عالم نے اس طرح پکڑا نا بابا جی کو، اس طرح دبایا، سیدھا کھڑا کر دیا۔ بابا جی کہنے لگے جانتے ہو میں کون ہوں؟ عبد القادر میں دین اسلام ہوں۔ ان ملعون بادشاہوں نے بدعات کر کے، خرافات کر کے مجھے ٹیڑھا کر دیا تھا، وہ علی کے بیٹے تو نے مجھے سیدھا کر دیا ہے، تو نے مجھے سیدھا کر دیا ہے۔ ان جوانوں سے پوچھو، بتاؤ اس عشق نے غالب سب غلطی ہے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی، نکلے ہیں بھر کے نہیں نکلے، نکلے ہیں جی جو سردی صاحب نکلے ہیں نا، یہ داڑھی منیا وہ جناب والا مشہد ٹریکٹر پھیرے آیا، داڑھیوں سے بھی ٹریکٹر پھیرے آیا، کوئی پتہ نہیں حضور کی سنت کا۔ ایک بابا جی نے پکڑ کر جناب والا درے مصطفیٰ تک پہنچا دیا۔ ہمارے لگتے ہیں اس میں بڑی انسان کو سونے لگتے ہیں سارے جناب والا امامہ چہرے سے داڑھی وہ تھوڑا قصور کیا ہو، انہاں دا قصور ہے آدھے میرا جیسا میری مرضی کی، میرا جیسا میرے رب کی مرضی۔ یہ کہتے ہیں میرا جیسا میری مرضی نہیں، میرا جیسا تائیدار کائنات کی مرضی۔ غلط کہتے ہیں؟ اگر یہ غلط کہتے ہیں تو بتاؤ جی، پکڑ کے جیل میں ڈالو، پکڑ کر جیل میں ڈالو۔ اب میں یہ جملہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو غور سے پلے باندھیے گا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یوٹیوب دا والا دے، تو دیکھو ایک جانب ہم نے اس بابے کی بات کی ہے جس کی ٹانگیں بھی کوئی نہیں ہے، جو معذور ہے، پانی کا گلاس بھی خود فرمایا کرتے تھے میں آپ پہ نہ چاہ سکتا، میرے شاگردیں نے پانی کا گلاس بھی نہیں پکڑ سکتا، لیکن اس بابے کی محبت میں ہم نے فیض آباد میں معذور لوگوں کو بھی دیکھا، ہم نے دردوں میں جناب والا آپاج لوگوں کو بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا اگر عالم دین شیخ الحدیث یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر آ سکتا ہے تو ہم نے ان زندگیوں کو تندور میں ڈالنا ہے، زندگی وہی ہے جو ہم نے جلال کی محبت میں کرا۔ آپ کو سبحان اللہ، یہ بات ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے قلندر لاہور میں ایسے ہی لوگوں کے لیے نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے، ایک عشق سکھاتا ہے سیاد کو تفصیلی، ایک عشق سے کھلتے ہیں اسرار جہاں کی۔ تو جاؤ پھر جناب والا دیکھ لو، یوٹیوب جہاں بھی سگنل آتے ہوں گے دیکھ لو، میں آپ کی کھڑکی پر لین کی
کی کھڑکی پر دستک دینے لگا بندہ سب کچھ قربان کرے رسول اللہ کی محبت کو فدا نہ کرے حسینیت یہی ہے حسینیت یہی ہے تو آج رام پھر بچتا کیا ہے جیل میں بھی اور نہیں پٹھے جائے کشتی کیا وپش اور نہیں MLA کس بات کی دوری ہے مولوی صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں جاؤ جا کر دیکھو ایک جانب حاجی حسین ندوی کا جنازہ دیکھو ایک جانب ممنوع حسین کا جنازہ دیکھو ممنوع حسین کا جنازہ تیوری میں 4 بندے پٹے ڈراتے ہیں اور حاجی ندوی کے جنازے پر کروڑوں اشعار مسلمان یا رسول اللہ سیدھا تکیا سجا ہاتھ کھڑا کرو ساتھ دے وہ نیا دے وہ آگو لگائے والے پاگل ہے لیکن پھر بھی آگو جناب والا یہ سچ ہے کہ نہیں ہے سمجھو بادشاہ صدارت اور وزارت یہی پہ رہ جاتی ہے اگر کچھ قبر میں کام آئے گا تو یہی کام آئے گا کہ ہمارے کے لال سے قدر محبت کی ہے اور جناب والا ہم یہی کہتے ہیں کہ لحد میں عشق روخے نواں شیر نمی آدھا یاد حضرت شیر آدھا حضرت شیر آرہ فرماتے ہیں لحد میں عشق روخے شاکا داغ لے کے چلے سارے بولو سبحان اللہ ہم پاگل ہیں ہم اینشینٹ ہیں ہم قدامت پسند ہیں ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں تو ہم فنڈامنٹلسٹ آپ کو کیا پیغام دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک داغ لگا لو سینے میں ایک داغ لگا لو دل کے اندر وہ کون سا داغ ہے اللہ اللہ میرے امام فرما کے آپ نہ آتے تو ہمیں کیا پتا چلتا رافضی کون ہے خالی کون ہے میرے امام نے صدر دے دیا میرے دل پہ نقش ہو گیا آدھا فرماتے ہیں لحد میں عشق رخے شاکا داغ لے کہ چلے ہو سکے تو پڑھ لو لحد میں عشق رخے شاکا داغ لے لحد میں عشق رخے کے چلے عدالت آپ یہ داغ کیوں لے کے جا رہے ہیں نبی پاک کی محبت کا فرمایا اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے وہ جن کو محبت ہے نبی پاک کے ساتھ وہ جناب والا تانے بھی سن لے رہے وہ میرے بھی سن لے رہے وہ جیلیں بھی برداشت کریں لیکن میں کہتا ہوں جیلیں برداشت کروائی ہیں کس کی سنت ہے امام زین العابدین کی سنت ہے سیدنا امام زین العابدین جیل کے اندر ہے امام زہری نے منظر دیکھ لیا امام زہری بھی جیل کے اندر موجود ہے ہوا یوں امام زین العابدین عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر جیل میں پھر بند ہو گئے معلوم ہوا جیلوں میں جانا ہی حسینیت ٹھیک ہے ایک بار جیل کے اندر ہے کال کوٹری کے اندر امام زہری اتنے بڑے جیر و تعدیل کے امام ہیں وہ بھی اسی کال کوٹری کے اندر آئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مجد الفسانی کا طریقہ یہی ہے مجد الفسانی کو آلیات کے کلا کے اندر قید ہو گئے امام احمد بن حنبل کے 12 سالہ بیٹے کے ٹوٹے ہوئے گھر کے سامنے سے گزرتے تو رو پڑتے لوگ کہتے ہیں حضور آپ کیوں رو رہے ہیں وہ بھی محدث کہتے ہیں مجھے ابا جی یاد آ رہے ہیں یہ وہ گھر ہے جہاں میرے ابا جی کو 80 کوڑے مارے گئے تھے اس وجہ سے اس کال کنٹری کے اندر مارے گئے تھے کہ قرآن کی عظمت پہ پیرا نہ دے میرے ابا جی نے کہا جان تو جا سکتی ہے لیکن عظمت قرآن پر احمد بن حنبل پیرا دے کر جائے گا حضرت حماد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے ابا جی کو امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں اس لیے جیل میں ڈالا گیا تھا کہ قاضی کا عہدہ قبول کر لے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اگر میں تیرے دور میں قاضی بنوں گا تو تیری مرضی کے فیصلے کروں گا مجھے تیری مرضی کے فیصلے نہیں چاہیے اوے ابو حنیفہ اپنے گھر کے اندر اپنے جناب والا جھوپڑی کے اندر اپنے حجرے کے اندر بیٹھ کر جب فقہ کے مسئلے بیان کرے گا تو اپنی مرضی سے نہیں اللہ
کرسی پر جج کی کرسی پر میں بیٹھوں گا تو تب تیری مرضی کے فیصلے کروں گا. اس جرم میں ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا گیا. جیل میں ہی میرے امام کا جنازہ اٹھ رہا ہے. جیل سے کلمہ طیبہ بلند ہو رہا ہے. اور جس وقت میرے امام کا جنازہ نکلا قاضی ابو یوسف کو سن دینے کے لیے آئے, امام احمد بن حنبل کو سن دینے کے لیے آئے. فرمایا ہم نے دیکھا ہمارے امام ہمارے استاد کو جب ہم نے وصل دیا تو پیشانی پر لکھا ہوا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. سمجھ آئیے تو بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیلوں کے اندر جانا یہ علماء کی قدیمی سنت ہے. بچے ہونا یہ علماء کی سنت ہے. لیکن ڈٹ کے بولنا یہ علماء کی سنت ہے. اور دب جانا ڈر جانا یہ علماء حق کا طریقہ ہی نہیں رہی ہے. نہ یہ اعلیٰ حضرت کا, نہ مجدد پاک کا, نہ امام احمد بن حنبل کا, نہ ہی جناب والا امام اعظم ابو حنیفہ کا. تو بتائیں نا وہ پیر وہ مولوی جو دب جاتے ہیں حق کی بات نہیں کرتے. اور سراسر روم ہو یا سنگ ہو جا کرنگی چھوڑ کے یا کرنگ ہو جا تیرے لب پر یا حسین کا نعرہ ہے. تیرا کردار یزید والا ہے. تو کل بھی یزیدی تھا آج بھی یزیدی ہے. یہ عبید والے حسینی ہے جن کا کردار حسین کا نعرہ ہے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. بات ابھی میں نے شروع کی تھی, گھنٹہ گزر گیا, بات ریمائنڈ اپ کرنے لگا. آپ نے حسین کو زندہ تلاش کرنا ہے تو میں بتاتا ہوں کہاں ہے حسین. کہتے تو ہے نا کہ حسین زندہ ہے. زندہ ہے کہ نہیں؟ وہ آج بھی بارڈر کے اوپر اگر گولی کھا لے کوئی مسلمان تو جناب وہ بھی شہید ہے. یہ تو نبی کا واسطہ ہے. ان سے بڑا کون شہید ہوتا ہے؟ یہ تو شہید ہے, زندہ ہے. لیکن یہ ہم نے زندہ حسین کو تلاش کرنا ہے تو آپ نے حسین کو تلاش کرنا ہے. حسین آپ کو نماز میں ملے گا. نہیں ادھر سنیے کہ سبحان اللہ آخری کیونکہ نماز میں نہیں جانا کوئی نہیں. فجر کی نماز میں جناب ایک صبری ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں ہم ہیں حسینی. سویرے تیری آنکھ کوئی نہ کھلے دیتے حسینی. تمام کتب میں لکھا ہوا ہے کہ یزید بے نمازی تھا. تمام کتب میں لکھا ہوا ہے کہ یزید شراب کا رسیہ تھا. یہ لکھا ہوا ہے کہ یزید کے عمراء بھی باپ کی مربوعہ سے نکاح کرنے لگے تھے. یزید کے عمراء بھی باپ مر گیا, باپ کی مربوعہ عورتوں سے یعنی ایک رشتے میں مائیں لگتی ہیں اگر ایسے نہ ہو ان سے نکاح کرنے لگے تھے. جب شریعت اتنی بگڑ رہی ہو تو حسین بھی بیعت کر لے. پھر یزید کو کہاں سے یہ بچائیں گے؟ کعبے پر حملہ اس نے کیا, مدینے پر حملہ اس نے کیا, روضہ رسول پر حملہ اس نے کیا, ریاض الجنہ میں گھوڑے اس کے بندے. امام علی مقام کے صدر اول کو دیکھ کر کہنے لگا آج میں نے اپنے بدر کے قتل کیے ہوئے